ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہے جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ ہمارا اسلام۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے، سب سے پہلے ہم درود پاک شامل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم سارے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، اس کے بعد کلام ہوتا ہے، اس کے بعد ایکٹیویٹیز ٹائم ہوتی ہے، یعنی کبھی کیلنڈر ایکٹیویٹی تو کبھی آسان سوالات، کبھی فائنڈ دا مسنگ لیٹر تو کبھی ڈھونڈ کر لگائیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہم ان میں دین بھی حاصل کرتے ہیں۔ رہنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک، کہیں نہیں جائیے گا، پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے درود پاک کو تو اپنے اس پیارے سے پروگرام میں شامل کر لیا، تو آئے پیارے بچوں درود پاک کی فضیلت کو بھی اپنے اس پیارے سے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں کتنی خوش قسمتی ہے نا کہ جب ہم درود پاک پڑھیں اور ہمارا نام بھی اور ہمارے والد صاحب کا نام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک ایسا بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی پیاری آواز میں اللہ پاک آپ کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا سے پہلے جا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہے بولوا رہا ہے، مدینے والا ہے بولوا رہا ہے. اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹ دیں گے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹ دیں گے. زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل،
ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کر رہا ہے زہرا سے ہو کر رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں، آپ جانتے ہوں گے کیلنڈر ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سوال کرتا ہوں میں اور اس میں جواب ہوتا ہے نا۔ جب سوال نمبر 1 ہوگا تو کیلنڈر نمبر 1 ہوگا تو ٹیم میں سے کون آئے گا؟ آ جا۔ سوال آپ سے، نماز ظہر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی؟ نماز ظہر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی؟ جی مائک دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ پکی بات ہے؟ جی اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی تشریف رکھیں، ٹیم بھی سے کون آئے گا؟ جی آپ آ جائیں۔ سوال آپ سے، سب سے پہلے تراویح کی جماعت شروع کرانے والے صحابی کون ہیں؟ جی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پکی بات ہے؟ جی چلو کوئی چاروں خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام سنائیں گے؟ جی سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال نمبر 3 کے لیے کون آئیں گے ٹیم میں سے؟ جی آ جائیں۔ سوال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ سوال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ کوشش کریں، پہلے ہی آ گیا، کوشش کریں۔ رجب، محرم، شوال، سفر، شوال، سفر، ذوالحجہ، ربیع الاول، جمادی الاولیٰ، شعبان المعظم۔ جی شعبان شریف کہہ رہے ہیں آپ؟ پکی بات ہے؟ چلے مائک دینا۔ شعبان شریف، کوئی اگر ان کے کوئی برخلاف ہو؟ سارے یہی کہہ رہے ہیں اور ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ ایان بھائی آئیں گے، چلیں آ جائیں ایان بھائی۔ سوال آپ سے، شعبان شریف کی کس تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا؟ 9 تاریخ کو، 6 کو، 3 کو، 14 کو؟ جی
کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائک دیں جی. 2 شعبان شریف. 2 شعبان شریف کو. سوال یہ تھا شعبان شریف کی کس تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں 2 تاریخ کو اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ایکٹیویٹی ہماری مکمل ہوئی. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے آسان سوالات. تو آسان سوالات میں ٹیم میں سے پہلے کس سے سوال کریں؟ چلے انہیں مائک دیں. سوال ہے آپ سے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کن کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم دیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے، بہن بھائی کے سامنے، یا دادی دادا کے سامنے؟ ماں باپ کے سامنے. پکی بات ہے. جی. دیکھ لیں. چلیں کسی اور کو بھی موقع دیتے ہیں. چلیں برابر میں دیں، کیا پتہ کسی اور کے خیال میں چینج ہو. جی تشریف رکھیں اور تشریف رکھیں. جواب دادا کے. دادا دادی. چلیں نیچے بھی مائک دیں. بہن بھائی یا امی ابو یا دادا دادی؟ امی ابو. امی ابو. چلیں برابر میں مائک دیں. جی بہن بھائی. دیکھیں 3 موقف آ گئے، امی ابو، بہن بھائی اور دادا دادی. جی شاعر بھائی سے بھی لیتے ہیں مائک دیں. امی ابو. امی ابو والے کتنے؟ 3 ہیں. اور بہن بھائی والے 1 ہے. اور دادا دادی والے 1 ہے. یعنی کہ اکثریت امی ابو والے. ہاں پیارے بچوں، ہم یہاں پر جواب تو دے رہے ہیں ماں باپ والے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امی ابو کی اف، یہ بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ اف صرف کہنا منع ہے. اف تو سب سے نچلا لفظ ہے نا. ہمیں اپنے امی ابو کے سامنے بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے، زبان بھی نہیں چلانی چاہیے، اور ادب کے الفاظ سے بات کرنی چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں اپنے امی ابو کے سامنے چلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ کھانا ہے، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا. اور 3 کا جواب تھا ماں باپ. سوال تھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کن کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم دیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، انجیل کے بعد کون سی مشہور آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ جی نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں. قرآن مجید. قرآن مجید انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے کیا؟ قرآن پاک. جی. پکی بات ہے. دیکھیں میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی. دیکھ لیں اگر غلط ہو گیا تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک. سوال یہ تھا انجیل کے بعد کون سی مشہور آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا قرآن پاک، اور ان کا جواب غلط نہیں ہوا بلکہ درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم اے سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے، مسلمان یا انبیاء کرام؟ جی مائک برابر میں. جی جی آپ. انبیاء کرام. انبیاء کرام. جی اور کوئی بتائیں گے؟ علیہ السلام. جی فرشتے. فرشتے. اب سوال میں آپشن یہ بھی تھا نا، مسلمان، فرشتے یا انبیاء کرام علیہ السلام. ایک نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام اور ایک کہہ رہے ہیں فرشتے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام علیہ السلام. جی نیچے مائک دیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام علیہ السلام. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کرام. جی سوال یہ تھا میرا کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ اور آپشن تھے انبیاء کرام علیہ السلام، اور ایک آپشن تھا مسلمان، اور ایک آپشن تھا فرشتے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کتنے کہہ رہے ہیں؟ 4. اور فرشتے کتنے کہہ رہے ہیں؟ 1 کہہ رہے ہیں. لیکن اکثریت پہ حکم لگایا جائے گا. میں آپ کو ایک اکثریت دیکھیں گے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، اس حوالے سے پھر ہم جواب بتائیں گے نا. تو ایک آپشن میں، یعنی کہ آپشن 3 تھے آپ کے پاس، لیکن آپ نے ایک نے کہا ہے فرشتے اور 4 نے کہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام. میں ایک تحریر پڑھتا ہوں، سنیں ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس میں چلیں گے ناظرین، اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کرنے والے فرشتے ہیں ٹھیک ہے. اب پھر فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پھر تعمیر کا سلسلہ آگے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے بزرگ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. ایک نے کہا تو فرشتے، تو ہم جواب درست
مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ویسے آپ کا جواب غلط مانا جاتا, لیکن ایک نے کہا تھا فرشتے, تو آپ کا جواب مان لیا ہے. اور ویسے اکثریت والے, ہم اکثریت پہ کہتے ہیں نا, تو ہم اکثریت والی بات کو یہیں رہنے دیتے ہیں اور آپ کا جواب مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیم بی سے سوال ہے, پاکستان کا وہ کون سا صوبہ ہے جسے باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ, پنجاب, بلوچستان. جی ہاں بھائی, سندھ. سندھ. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں رہتے ہیں. کراچی کا سندھ میں. چلیں پیچھے مائک دیں. بلوچستان. بلوچستان. اچھا چلیں برابر مائک دیں. سندھ. سندھ. جی سندھ. سندھ. بھائی آپ بتائیں. سندھ. سندھ. اکثر نے کہا سندھ, ایک نے کہا بلوچستان. سوال میرا یہ تھا کہ پاکستان کا وہ کون سا صوبہ ہے جسے باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا سندھ, اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے, اس شہر کا نام بتائیں جہاں جنت البقیع قبرستان ہے, مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں, یا بغداد شریف میں؟ جی مدینہ شریف. مدینہ شریف. اچھا چلے برابر میں مائک دیں. مکہ شریف. مکہ شریف. جی برابر میں مائک دیں. مکہ شریف. مکہ شریف. اچھا چلیں مکہ شریف. مکہ شریف. اب ہم اکثریت پہ حکم لگا, یعنی کہ اکثریت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. مکہ شریف میں پیارے بچوں جنت المعلا ہے, مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے. تو آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. پیارے بچوں سوال یہ تھا کہ جنت البقیع کس شہر میں ہے, اور جواب ہے مدینہ شریف میں, اور یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. جی سوال نمبر 5 ہے آپ سے, بیت المعمور کن کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا, مسلمانوں کا, یا جنوں کا؟ بیت المعمور. جی آپ سے سوال ہے کہ بیت المعمور کن کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا, مسلمانوں کا, یا جنوں کا؟ جی فرشتوں کا. فرشتوں کا. جی برابر میں مائک دیں. جنوں کا. جنوں کا. جی جنوں کا. جنوں کا. اچھا چلیں نیچے بھی مائک دیں. بیت المعمور. جی ایان بھی جلدی سے بتائیں. انسانوں کا. انسانوں کا تو قبلہ شریف خانہ کعبہ ہے نا. جی چلیں. انسانوں کا. انسانوں کا. ہم نے یہاں پر ایک بار ان کو چانس دیا تھا, تو ہم ان کو بھی ایک بار چانس دیں گے. جی انہوں نے کہا بیت المعمور, دو نے کہا انسانوں کا, دو نے کہا جنوں کا, اور ایک نے کہا فرشتوں کا. ایک بار ان کا بھی جواب مانا گیا تھا, تو ان کا بھی ہم جواب درست مان لیتے ہیں, بلکہ جواب جو درست ہے وہ ہے بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. جس سوال ہے آپ سے وہ 7واں سوال ہے. چھینک کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے, فرشتوں کی طرف سے, اللہ پاک کی طرف سے؟ جی اللہ پاک کی طرف سے. اور آپ کا جواب درست ہے. برابر. اللہ پاک کی طرف سے. چلیں آپ بھی بتائیں. اللہ پاک کی طرف. سارے ہی کہہ رہے ہیں, سارے مل کے بتا دیں. اللہ پاک کی طرف سے. اور آپ سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے, اور یہ 8واں سوال ہے اور لاسٹ کوشچن ہے. اللہم آمین کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ پاک قبول فرما, اے اللہ تو معاف فرما, اے اللہ تو رحم فرما. جی اے اللہ قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اچھا اسی بارے میں دعا میں کہتے ہیں نا اللہم آمین. جی برابر میں. اللہ پاک قبول فرما. چلیں آپ بھی بتائیں. اللہ پاک قبول فرما. سب یہ کہہ رہے ہیں, سارے مل کے کہتے ہیں اللہ پاک قبول فرما. اور ان سب کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, اپنے کے لیے سیکنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئے دعا سنتے ہیں. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آئے دعا سنیں ہیں, اور ٹیم اے سے ہم دعا سنیں گے. کون سی پتہ ہے؟ بہت ہی آسان دعا ہے. آپ ہمیں غصہ آنے کے وقت پڑھنے کی دعا سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
چلیں آپ بھی بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی انہیں بھی مائک دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہاں پیارے بچوں, کبھی غصہ آ جائے تو غصہ کرنا نہیں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے, چلیں آپ دعا سنائیں ہمیں وضو سے پہلے کی دعا. آپ ہمیں وضو سے پہلے کی دعا سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک اور بھی ہے. بسم اللہ والحمد للہ. جی ایان بھائی آپ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ الحمد للہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھتے ہیں نا. جی اور کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں, اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہمیں بسم اللہ والحمد للہ بھی پڑھنا ہے, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. سارے یاران نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے, حسن حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ہے, معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جنتی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا